لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه بدور الدجى ونجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب التعظیم والتکریم حضور مفکر اسلام عزیزت مکارم دیگر مشائخ اعظام سادات کرام علماء ذیت شام حاضرین محفل، وقت انتہائی مختصر ہے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے کچھ عرض کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس اونٹنی کا اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا جس کو اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی. جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں ان کی قوم کو حکم ہوا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا. یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو فرمایا اشقل اولین آخر ناقۃ صالحین و اشقل آخرین قاتلوں کا یا علی، کہ پہلی امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی کوچوں کو کاٹ ڈالا تھا، اور اس امت کے اندر سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہوگا جو علی کا قاتل ہوگا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی امتوں میں بدبخت اس اونٹنی کا دشمن تھا، اس امت میں بدبخت علی کا قاتل ہے. فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی اور مولا علی کا وجود نبوت مصطفیٰ کی دلیل تھا. پھر آپ اس پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا گیا تو قوم پر عذاب آ گیا، ساری قوم تباہ ہو گئی، لیکن مولا علی شہید ہو جانے کے بعد یہ امت اسی طرح باقی ہے. اس امت پہ تباہی نہیں آئی، یہ امت قیامت تک موجود رہے گی. آپ خود اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جب اونٹنی ماری گئی اس کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ اسی پہاڑ میں غائب ہو گیا، اونٹنی بھی چلی گئی، اس کا بچہ بھی چلا گیا، قوم پر عذاب آ گیا. مولا علی تو شہید ہو گئے، قیامت تک ان کی اولاد بچ گئی جس کی وجہ سے امت بچ گئی. آپ نے ایک اور بات سورہ الحاقہ کی تفسیر میں لکھی ہے کہ جہاں کشتی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ فرماتے ہیں کشتی جو ہے یہ لکڑی کا اور لوہے کا بنا ہوا بھاری جسم ہے. یہ کس طرح لوگوں کو بھی لے کر چلتی ہے اور خود بھی دریا میں یہ تیرتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مظروف بن جاتی ہے، اس کے اندر لطیف ہوا ظرف بن جاتی ہے اور یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہے. اسی طرح اس امت کے اندر جب بندے گنہگار ہوتے ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہوتے، تو کچھ دل ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کی خاص رحمت کو اپنے اندر سنبھال لے. جس طرح کشتی پہ چڑھ کر لوگ منزل پہ پہنچتے ہیں، ان صاف دلوں والوں کے ساتھ لگ کر لوگوں کو منزل ملے اور اللہ نے وہ دل آل بیت مصطفیٰ کو عطا فرمائے. اور میں اس لیے کشتی کے ساتھ مثال دی ہے کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، یہ دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں میل کچیل نہیں ہوتی، اور جن کا ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اللہ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے. محبت آل بیت وہ چیز ہے جو بندے کی تنہائی کو پاک کرتی ہے. یاد رکھیں ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، ایمان میں کمی یا زیادتی ہمارے ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن مضبوط اور کمزور ہوتا ہے. عام بندے کا ایمان ولی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا. اب بندہ یہ چیک کرنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کا آسان قاعدہ ہے. سب لوگوں کا ایمان برابر نہیں ہوتا، اس کا آسان قاعدہ یہ ہے بندہ یہ دیکھے کہ وہ تنہائی میں خدا سے کتنا ڈرتا ہے. جتنا کوئی تنہائی میں خدا سے ڈرتا ہے، جب اور کوئی نہیں ہوتا، ایک بندہ ہوتا ہے اور خدا ہوتا ہے، اس وقت پتا چلتا ہے
یہی وجہ ہے وہ لوگ جن کے دل اہل بیت کی محبت سے پر نہیں ہوتے، ان کی تنہائیاں ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کی تنہائیاں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہے حدیث پڑھاتے ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھاتے ہو، وہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اگر نمازیں پڑھانے والے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، معاشرہ بدل جائے۔ جو نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو، چھٹی پہ جائے تو گھر بھی نماز پڑھے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھتا ہے۔ اگر 5 وقت کی مسجد میں جماعت کرائے، چھٹی پہ جائے تو نماز کو چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، پڑھاتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، پڑھانے والے ہیں۔ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے، وہ نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز پڑھاتے بھی ہیں، اللہ ان کی تنہائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ ایک بندہ جماعت میں امام ہے، نائب نے نماز پڑھا دی، اب نماز کا وقت ہے، اگر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ پر بھی نماز فرض ہے، مجھے اپنی پڑھنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اگر وہ سو گیا کہ اصل کے ٹائم جماعت کراؤں گا، اس کا مطلب ہے وہ نماز پڑھاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت انسان کی، بندے کی تنہائیوں کو پاک کر دیتی ہے، اور جس کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ وقت کے دامن میں قلت ہے۔